ان میں آٹومیٹکلی وہ فارمولا اپلائی کیا جائے گا اور وہ ایسا نہیں کہ بعد میں مرنے کے بعد جی وہ پہلی بیوی کے بچوں کے پاس جائے گا دوسری کے پاس نہیں, سب میں مشترکہ و تقسیم ہوگا. یہ شریعت کا فارمولا ہے. شریعت وصیت کو نہیں مانتا. پہلے وصیت تھی لیکن پھر وراثت نے اسے منقطع کر دیا, اس نے چھپا کے رکھا, اب اس نکاح کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. اب اینڈ ٹائم پہ وہ مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں کہ شادی بھی ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ان کے بچے بھی ہیں. ہم نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے. تو اب اس صورت میں عورت کے حقوق جس کا کہ اسلام پاسداری کرتا ہے, وہ عورت اللہ کے نام پر ہی نکاح میں آئی تھی نا, obviously مسلمان عورت تھی, بھلے وہ دوسرا نکاح ہے چوتھا نکاح ہے, اس نے اللہ کے نام پہ نکاح کیا نا. اب اس کے حقوق کا کون ذمہ دار ہے وہاں پہ؟ نہیں, اس کے حقوق کے ذمہ دار جو ہے وہ شریعت ہے. اس کی حق کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلامی حکومت ہے. لہٰذا وہ اپنا جا کر کورٹ آف لاء میں اپیل کر سکتی ہے کہ جناب یہ میرا حق ہے, میں اس کی منکوہ ہوں. آپ نے ثابت کرنا ہے. فرض کسی نے ہڈن میرج کر لی ہے لیکن 2 گواہ تو ضروری ہے, لیکن اگر پھر بھی 2 گواہوں کے سامنے سب کر کے معاشرے کو نہیں بتایا, لیکن اب اگر وہ اپنا کیس پلیڈ کرتی ہے اور وہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی منکوہ ہے, یہ اس کے بچے ہیں, لہٰذا اب جو ہے وہ شریعت اور عدالت وہ اس میں مساوی طور پر تقسیم کرے گی جتنے بچے ان کا فارمولہ بنا کر. اچھا, یہ ایک حق کی بات ہوگی. دوسرا حق جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ عورت کی کفالت کا حق پہلے باپ کا ہے, بھائی کا ہے, پھر شوہر کا ہے. اس بارے میں بھی آپ سے کچھ سوال ہیں کہ اگر کفالت میں عورت کو مشکل آ رہی ہو, نان نفقے میں شوہر سے مشکل آ رہی ہو, تو اس معاملے میں شریعت کیا گائیڈ کرتی ہے. پہلے بریک کی اجازت دیجیے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اس گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمین ثم آمین. اچھا, ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہم چونکہ بہت امپورٹنٹ مسئلے پہ بات کر رہے ہیں جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا تعین کیا. آپ نے کہا کہ عورتوں کا نان نفقہ, ان کا کھلانا پلانا پہنانا جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے. وہ مرد باپ ہے, بھائی ہے اور پھر شوہر ہے. باپ اور بھائی عموماً اپنی جو کرتے ہیں اس پہ ہم آتے ہیں. شوہر اگر یہ کہے کہ تم بھی تو بچے پالنے میں میری مدد کرو, میں نے بچے کوئی میرے تو نہیں ہے, صرف تمہارے بھی بچے ہیں, نوکری کرو میرے ساتھ, تم بھی ذمہ داری اٹھاؤ, میں نہیں دے سکتا ہوں اتنا خرچہ, میں نے تو نہیں کہا تھا پیدا کرو, کیا کہے عورت؟ دیکھیں, میں آپ سے کروں کہ آپ مجھ سے جو پوچھ رہی ہیں, میں شریعت کو بتانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. اب اگر کوئی انڈیویجول ایسا کرتا ہے تو شریعت اس کی ذمہ دار نہیں, وہ اسلامی حکومت ہو وہ اس کو باؤنڈ کرے. شریعت نے کہا ہے کہ نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ احسان ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا نان نفقہ کم دے سکتا ہے تو اس پر راضی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ المرأۃ الصالح, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیک بیوی اور یہ نعمت ہے جو عورت کی دیانت کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. تو لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس نان نفقہ دینے کی صلاحیت ہے اور اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو اس صورت میں قرآن نے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِغَارًا لِتَعْتَدُوا. پھر ایسا کرنا چاہیے کہ تم اپنی عورتوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دو, انہیں نقصان اور ضرر نہ پہنچاؤ, اس لیے کہ بغیر نان نفقے تو ڈیفینیٹلی عورت بیمار ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ کھانے پینے کے بغیر انسان کی جو ہے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لہذا شریعت نے کہا ایسی صورت میں اسے چھوڑ دو. اگر وہ نہیں چھوڑے گا وہ قاضی کے پاس جائے گی, وہ اس کا نان نفقے کی بنیاد پر فقط, کچھ نہیں, وہ کہے گی مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا, تو وہ قاضی اس کا نکاح فسخ کر سکتا ہے. اگر وہ یہ نہ چاہے غریب اس لیے کہ اس کے بچے بھی ہوں اور وہ یہ چاہے کہ اسی شوہر کے ساتھ, اسی مرد کے ساتھ جو کہ ان بچوں کا باپ بھی ہے, اچھائی کے ساتھ زندگی گزر جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہے. یہ ہمارا اسلامی معاشرہ تو ہے نہیں کہ کوئی عورت بھلے وہ بیوہ ہے یا وہ متعلقہ ہے تو اسے کوئی دوسرا مرد اپنا لے گا, یا وہ جن بچوں کی کفالت ان کا اپنا باپ کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی دوسرا مرد ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا. ایسے مسلمان نے موجود نہیں ہیں جو کہ اس درجے. اس کی بھی صورت قرآن نے بتائی, میں کیا بتاؤں گا. قرآن نے کہا اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. کہ پھر تم ایسا کرو, اپنے دونوں طرف کے رشتہ داروں کو جمع کرو اور دونوں کو منصف بنا لو, دونوں کو جج بنا لو, اور وہ دونوں کی کمپلین دیکھنے کے بعد پھر بہتر فیصلہ کرے. اور وہ فیصلہ ایسے بزرگوں کی صورت میں ہونا چاہیے جس کو عورت کی طرف کے لوگ بھی مانے اور شوہر بھی مانے. لہذا یہ ایک بہترین صورت اسلام نے عطا کی ہے. لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر اسلام نے کہا اپنی زندگی کو اجیرن مت بناؤ. وہ جو بچے ہیں وہ شوہر کی ذمہ داری, وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو کھانا کھلانا, پلانا, لباس دینا, ان کا کھانا
عورت کی ذمہ داری یہ بھی نہیں کہ بچوں کو کھلا کر پلائے، بلکہ قرآن نے تو کہا کہ اگر وہ عورت بچے کو جو ابھی پیدا ہوا اس کو دودھ نہ پلانا چاہے تو یہ مرد کی ذمہ داری اجرت لے کر کسی اور عورت کو منتخب کرے، یا پھر آج کل ہمارے یہاں پاؤڈر اور ڈبوں کا دودھ ہوتا ہے، یا پھر اگر عورت اور وہ دونوں میوچول کر لیں تو عورت کا یہ بھی حق ہے کہ اپنے شوہر سے اپنے بچے کو اگر دودھ پلا رہی تو اسے معاوضہ لے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میں پلاؤں گی، مجھے اتنا معاوضہ دیا جائے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ بھی سوال کرنا چاہ رہی تھی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ نا شرعی حق مہر کے نام پہ 32 روپے آٹھانے رکھوا دیا جاتا ہے کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت؟ میں شریعت میں کوئی ایسی حق مہر اعتبار سے جو آپ بتا رہی ہیں ایسا کچھ کہیں نہیں ہے کہ شریعت میں اتنے پیسے فکس کیے گئے ہوں۔ یہ حق مہر کی ادائیگی، حق مہر کا رکھنا اس عورت کی ذمہ داری ہے، عورت کا حق ہے کہ وہ کتنا رکھنا چاہتی ہیں۔ میں بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے تو ان حقوق کو، جو عورتوں کے حقوق بالخصوص کہ سب سے زیادہ پامال اسی اس دور میں ہو رہے تھے عورتوں کے حقوق، ظہور اسلام کے بعد اللہ کے نبی نے ان حقوق کو، ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارہا روایات حدیث مبارکہ کے اندر اس بات آئے، اور بلکہ خط حجۃ الوداع کے اندر خصوصی طور پہ زور دیا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آج کے دور میں پھر وہی مسئلہ جو 1400 سال پہلے تھا، حضور نے اپنی زندگی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو بارہا سمجھایا، پھر ہم ان حقوق کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یعنی کاش کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہم ایک عورت کو بحیثیت بیوی کے دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عورت کا کیا مقام ہے، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، ٹھیک ہے، اگر یہ دیکھیں، اور ایک وہی شوہر یہ کیا پسند کرے گا کہ جب ان کی بیٹی کسی کے گھر میں جاتی ہے اور ان کے ساتھ اگر اس کا شوہر برا سلوک کرے گا تو وہ پسند کرے گا؟ وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب ہم کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے ہم ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا۔ جب ہماری بیٹی کہیں جاتی ہے تو پھر وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں اگر تھوڑا سا بھی ظلم ہوتا ہے اس عورت پر تو ہم یہاں چیخنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا ظالم ہے، جب یہی ظلم ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر ساس ہے یا سسر ہے، جو کچھ بھی مظالم عورت کے اوپر ڈھائے جاتے ہیں، عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اگر ہمارے اندر تھوڑا سا احساس ہو، یہی عورت بحیثیت ماں ہمارے لیے ماں ہے۔ اچھا، اب حق وراثت پہ آ جائیں تھوڑا سا۔ یہاں پہ وراثت کے حق سے اگر اسے محروم کیا جائے، شوہر کے ترکے میں سے اسے حصہ نہ دیا جائے، باپ کے ترکے میں سے حصہ نہ دیا جائے، تو اس کے بارے میں پھر یہ ایک بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ حق ادا نہ کرنا عورت کا حق ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ عدالت جائے گی۔ اچھا، وہ پہلے اپنے بڑوں کو جمع کرے گی، ان سے کہے گی کہ کسی طریقے سے اس کو پریشرائز کیا جائے، نہیں ہو تو عدالت کھلی ہے۔ عورت کا حق باپ کے ترکے میں سے بھی ہے، عورت کا حق شوہر کے ترکے میں سے بھی ہے، عورت کا حق بیٹے کے ترکے سے بھی، اور حق مہر سے بھی۔ اور کس سے؟ حق مہر۔ حق مہر بھی۔ سو ان میں سے کوئی بھی اگر اسے نہیں ملتا تو وہ شرعی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، شرعی عدالت میں کورٹ آف لا میں جا سکتی ہیں کہ جناب یہ میرا حق ہے جو مجھے شریعت اسلام نے عطا کیا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے حق نہیں حق دیا مانگنے کے لیے عدالت کے ٹھوکریں کھانا، میں عدالت یہ کے دھکے پوچھنا چاہ کھانا، رہی تھی۔ ہاں نیلام کر دیں۔ ہاں دیکھیں اصل میں ہم نے اپنی معاشرت کو اسلامی نہیں بنایا، سوری ٹو سے، ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ ضرور حاصل کیا لیکن اسلام کو ہم نے پریکٹس نہیں ہونے دیا۔ ہم اسلام سے خوف زدہ ہیں، دراصل ہم اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ کون؟ جو کرپشن کر رہے ہیں وہ خوف زدہ ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ جو اسلام کو اپنے مطابق پاکستان کو گھما رہے ہو، تو جتنے بھی جو ایلیٹ کلاس ہے جو نیچے سے اوپر گئی ہے کرپشن کر کے، وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ اسلامی نظام آپ جیسے چند اسکالر مل کے اس چیز کا کر لینا کہ پہلے یہ جو حقوق جن کا تعین اسلام نے پہلے کیا ہے پہلے یہ دے دیں، پھر مار لیجئے گا شوق سے، پھر جتنا دل چاہے مار لیجئے گا، لیکن پہلے جو حقوق دیے گئے ہیں پہلے ان کا جو باندھے ہوئے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے، پہلے وہ تو انشور کر دیں کہ پھر مار بھی لیجئے گا۔ شریعت کی پرائیورٹی نہیں ہے، کسی مولوی کی ہو سکتی ہے، کسی خاتون کو مارنا شریعت کی پرائیورٹی نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے کیا 6666 آیت میں، کیا 600 آیت میں اللہ نے لکھا کہ مارو؟ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مارو عورتوں کو، مارو جہاں نظر آئے مار دو؟ نہیں، اس کو غلط آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے، اور جو بتانے والا اس نے غلط انداز سے بتایا۔ دراصل ہمارے حکمرانوں کو پریشانیاں لاحق تھی، ہر طرف سے شوشے چھوٹنا شروع ہو گئے تاکہ وہ جو میڈیا کی بحث ہے وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دی جائے۔ تو یہ سارا گیم ہے پولیٹیکل۔ اسلام کو آج اس کسی ایک مولوی کی حماقت کی وجہ سے المیہ یہ ہے کہ اسلام کو آج بلیم کیا جا رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے، دکھ ہے کہ جس اسلام کو میں پریکٹس کرتا ہوں، جس نبی کو میں مانتا ہوں، جس قرآن کو میں مانتا ہوں، آج اس قرآن کے نام پر تجدد پسند اور لبرل انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ عورت کو اسلام نے جو حقوق دیے کائنات کی کسی اور کتاب نے دیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو خواتین کو حقوق دیے کسی اور نے دیے. ہم نے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اگر آج دیکھنا ہے تو ان سے زیادہ لبرل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام لبرل مذہب ہے. انہوں نے باقاعدہ وہ کی اپنی تجارت کی ہے, رسول خدا کی دلجوئی کی ہے, اپنا مال خرچ کیا ہے. اس لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب حضور ام المؤمنین کی تعریف کرتے تو آپ فرماتی کہ وہ بوڑھی عورت اب وہ چلی گئی, اس کے بعد بھی آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت جبکہ کوئی مجھے ماننے کو تیار نہیں تھا انہوں نے مجھے مانا, جب کوئی میرا تصدیق کرنے کے لیے تیار تھا انہوں نے میری تصدیق کی, جب کوئی مجھے مال دینے کے لیے تیار نہ تھا اس نے میرے دین کے لیے مال کو خرچ کیا, لہٰذا میں کس طرح اس کو بھول سکتا ہوں. ان کے انتقال کے بعد تحائف بھیجا کرتے تھے. یہ رسول خدا کے علم میں یہ بتانا چاہیے, کیا آپ نے معاشرے میں محبت قائم کر لی, کیا مودت قائم کر لی, کیا معاشرے سے چوری ختم کر دی, کیا معاشرے سے بے حیائی ختم کر دی, کیا معاشرے سے آپ نے دیگر جرائم ختم کر دیے. جو جاہل معاشرہ ہے, جو قبائلی معاشرہ ہے, اس میں آپ اور لوگوں کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ مارا جائے. یہاں پر تو اسلام کی دینی تعلیم کو ہم نے مذاق بنا دیا. جتنا مذاق پاکستان میں اسلام کا بنایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں بنایا. آج اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کچھ احمق لوگوں کی وجہ سے. سورہ نور معاشرہ جو ہے اسلام آیت نمبر ہمارے معاشرے مغرب نے ہمیں جو دیکھا ہے وہ ایک مسلمان کو دیکھ کے پھر اسلام کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے کہ اسلام یہ ہے. مسلمان اور ہوتا ہے, اسلام اور ہے. ایک مسلمان کو کسی انسان کو دیکھ کے کیونکہ وہ مسلمان ہے ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے. بی بی سی پہ دیکھ رہی تھی, ایک خاتون کے اوپر تیزاب پھینکا گیا, اس کا پورا واقعہ پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا تھا اور ظاہر ہے وہ مسلمان ملک اور ایک مسلمان عورت تھی اور یہ ایک بھیانک جرم ہے کسی بھی خاتون. نہیں, ہمارے ایک خاتون جو ہے ڈاکومنٹری بناتی ہے, اس کو جو نا نوبل پرائز مل جاتے ہیں, اس کو آسکر مل جاتے ہیں, اور اسی واشنگٹن میں اسی امریکہ میں روزانہ ہزاروں عورتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کی جاتی ہے. اس کی کوئی پکچرائز نہیں کیا جاتا, وہ ہائی لائٹ نہیں کرتا. آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی بہت یہ یہاں پہ آپ جو ہے اپنے معاشرے کو اپنے دین کو بیچ رہے ہیں. بالکل صحیح. آگے چلتے ہیں اس معاملے سے. سورہ نور آیت نمبر 4 کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے تو انہیں چاہیے کہ 4 گواہ لے کر آئیں, اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کی شہادت قبول نہ کی جائے, انہیں 80 کوڑے لگائے جائے, اور بے شک وہی لوگ فاسق ہیں. کتنا کلیئر ہے. آج کل اگر کسی خاتون نے دوپٹہ ٹھیک نہیں لیا ہوا نا تو جو 2 مرد اس کے بارے میں کہیں گے یہ عورت ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو میں تو سمجھتا ہوں خواتین حجاب میں رہے تو مرد اپنی اوقات میں رہے گا. اسلام نے حسن زن کا حکم دیا ہے. حسن زن رکھیں, کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں, کسی کے بارے میں اچھا جو نہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اچھی خاتون ہے, اچھی ہوں گی. جب تک کہ اس کا کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہو, ظاہر نہ ہو, تب تک آپ کو الزام لگانا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے. بہتان لگانا کسی خاتون کے اوپر یہ تو بہت شدت سے منع کیا اسلام نے.